العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے. جیسے آپ پچھلی آیات کو الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اور اس کی تمام تفصیلات بھی سن چکے ہیں کہ الف لام میم کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کا اشارہ قرآن مقدس کی طرف ہے، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. یہاں تک تو الحمدللہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے. اب اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا: الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی متقین ایک جملہ تھا جس میں اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے ان سے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. اور قرآن پاک میں متقین کا لفظ جو ہے اور تقوی کا لفظ جو ہے وہ کئی مقامات پہ آ چکا ہے. تو اب اس ڈرنے والوں کی تفصیل ہے کہ وہ ڈرنے والے جو ہیں کیسے ہمیں پتہ چلے، ان کو ہم کیسے پہچانیں، کیونکہ ہر انسان اپنی صفتوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں متقین کی 3 صفتوں کا ذکر کیا ہے. پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ ایمان بالغیب. اور دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ. اور تیسری صفت کیا ہے؟ الانفاق فی طاعات اللہ. یعنی پہلی صفت ہے ایمان غیب پر، دوسری صفت ہے نمازوں کا قائم کرنا، اور تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے بعض حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ 3 صفتیں ہیں ڈرنے والوں کی. اب چونکہ انسان کا سب سے اشرف ترین حصہ جو ہے اور عضو جو ہے وہ دل ہے، کیونکہ اگر دل ٹھیک ہے تو گویا سارا بدن ٹھیک ہے، اور اگر دل ہی بگڑ جائے تو گویا سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دل کے انسانی جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہوتا ہے. اور فرمایا جب وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. فرمایا الا وہی القلب، اور وہ دل ہے. تو چونکہ دل کی اہمیت تھی تمام اعضاء انسانی میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی پہلی صفت کا ذکر فرمایا جس کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ ہے. فرمایا کہ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے. چونکہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کا اصل جو ہے اور جڑ جو ہے وہ دل ہے. اس لیے اور یاد رکھیں کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا. اب شریعت کی اصطلاح کے اندر ایمان اسلام کی جگہ، اسلام ایمان کی جگہ استعمال ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں. کیونکہ جو مومن ہوگا لازماً فرما بردار ہوگا، اور جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا لازم بات ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا.
لیکن لغت میں ان کے اندر ایک فرق ہے کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق اور اسلام کا معنی ہوتا ہے استسلام، یعنی ظاہر اپنے آپ کو کسی کی فرما برداری میں اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا، جی میں آپ کو اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں، آپ کے حکم پہ چلوں گا، یہ ظاہری سپردگی جو ہے یہ اسلام ہے بے اعتبار لغت کے، اور دل سے تصدیق کرنا جو ہے وہ ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر اسی لغوی معنی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب چند اعراب آئے میرے آقا کی خدمت میں، حضور پاک کی خدمت میں، اور آگے کہنے لگے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ ان کو کہہ دیں، یہ نہ کہیں ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہیں اسلمنا، ہم نے اپنے آپ کو آپ کی فرما برداری اور اطاعت قبول کرنے کے لیے پیش کیا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے ابھی ان کے دلوں کے اندر جڑ نہیں پکڑ چکا، ابھی یہ تو نئے نئے آ کر اقرار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے لغت کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور کسی جگہ اس کو ایمان اور اسلام کو علیحدہ بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصطلاح شرع کے اندر یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کا معنی یہ نہیں کہ دل میں علم اور معرفت پیدا ہو جائے، یعنی کسی چیز کا جان لینا، جان لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان معنی ہے ماننے کا، یاد رکھو، ایک لفظ یاد رکھنے آسان ہو جائے گا، ایمان جاننے کا نام نہیں، ایمان جو ہے وہ ماننے کا نام ہے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے میں حضور پاک کو جانتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن مانتا نہیں، جان لینا جو ہے وہ ایمان نہیں بنتا، ورنہ جانتے تو یہودی بھی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ قرآن نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا جہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، اللہ نے فرمایا انہوں نے میرے نبی کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کو دل میں یقین تھا کہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن چونکہ ان کے دلوں کے اندر کبر تھا، ان کے دلوں کے اندر فساد اور طغیان تھا، اس بنا پہ وہ میرے نبی کو ان پر ایمان نہ لے آئے۔ تو یاد رکھیں ایمان جاننے کا نام نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کعبہ شریف مکے میں ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ مدینہ منورہ جو ہے عرب کے اندر حجاز میں واقع ہے، تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہوتا، اس کا نام علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، معرفت کا معنی ہوتا ہے اس شے کے بارے میں آدمی کو کچھ معرفت حاصل ہونا، لیکن ایمان کا لفظ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ماننا۔ اب ایمان کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی انسان اب اللہ کے نبی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا نبی جو اپنے اللہ سے لے کر آئے ان سب پر مانے اور ایمان لائے۔ اللہ کے نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے، یاد رکھیں، اللہ کے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کا نبی بما جاء بہ من اللہ، جو اللہ سے لائے ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان لائے، پھر کہلائے گا ایمان، پھر کہلائے گا مومن۔ کیا معنی؟ کہ اگر اللہ کے نبی کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان لاتا ہے لیکن کسی ایک بات پر ایمان نہیں لے آتا، پھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان تب ہوگا کہ بجمیع ما جاء بہ رسول اللہ من عند اللہ، کہ جو میرا مدنی اللہ کا پاک پیغمبر حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے لائے ہیں ان سب پر ایمان لے آئے، پھر جا کر کہے گا کہ ایمان ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
کہ اسی کا نام بھلائی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف نماز پڑھتے ہو یا مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. لیکن فرمایا اصل بھلائی تو تب ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، تب جا کر بھلائی حاصل ہوگی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر ایک چیز کا بھی انکار کرے، جیسے ایک مسئلہ ہے نا جی کہ اہل قبلہ لوگ جو ہیں ان کو کافر نہ کہو، تو یہ نہیں ہوتا کہ جو صرف کعبے کی طرف نماز پڑھ لے لیکن دین کی بعض چیزوں کا انکار کرے تو اس کو کافر نہ کہو. نہ، اگر وہ دین کی ایک چیز جو قطعی طور پر ثابت ہے قرآن سے یا حدیث رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اگر ایک چیز کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے قرآن نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ تم کچھ باتوں پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ باتوں پہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ ایمان نہیں ہوتا. فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب دردناک ہے، سخت عذاب ہے ان کے لیے آخرت کے اندر. تو اب ایمان کا معنی کیا ہوا یاد رکھ لیں. ایمان کا معنی ہے ماننا. کس چیز کا ماننا؟ جو اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ایمان اسی طرح ہے جیسے ایک خوبصورت آدمی ہو لیکن ایک آنکھ نہ ہو تو کانا کہلائے گا، دو آنکھیں نہ ہوں تو اندھا کہلائے گا، ایک ٹانگ نہ ہو تو لنگڑا کہلائے گا، بول نہ سکتا ہو تو گنگا کہلائے گا، سن نہ سکتا ہو تو بہرا کہلائے گا. آج ہمارے اندر یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان جو ہیں بڑے امتحان و ابتلاات کے اندر مبتلا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے علم کے مطابق ایمان کی تفسیر کرتا ہے اور جو چیز اس کو مفید اور مناسب لگتی ہے اس کو تو مان لیتا ہے اور جو چیز اس کے خلاف ہوتی ہے اس کا وہ بہانہ کرتا ہے اور انکار کر دیتا ہے. اسی طرح سے دیکھ لیں مثلا بہت سارے لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن نماز نہیں. بہت سارے لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن زندگی میں کبھی حج ادا ہی نہیں کیا. بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن روزہ نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن زکوٰۃ نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن سود کو حرام نہیں تصور کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن رشوت کو شیر مادر سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن اپنی بیوہ عورتوں کا نکاح نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن اپنی جوان لڑکیاں گھر میں بٹھا کے ان کے رشتے نہیں کرتے. تو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان نام ہے بجمیع ما جاء بہ رسول اللہ. جو تمام شریعت لے کے آئے ہیں محمد مصطفیٰ ان تمام احکام پر ایمان لائے پھر بنے گا مومن. اچھا، اور ایمان بھی کیسے لائے؟ اللہ نے آگے جا کے تفصیل کی. یہ بات بھی دماغ میں رکھ لیں کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں یہ حکم نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم کچھ تو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. اور اس کے بعد وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں ہم کوئی راستہ نکال لیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ اولئک هم الکافرون حقا. فرمایا یہ پکے کافر ہیں، ان کے ایمان ان کے کفر کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں. اب فرمایا مومن کون ہے؟ الذین لم یفرقوا بین احد منہم.
فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو فرق نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہے تو ایمان لاتے ہیں اور میرے مدنی کا حکم ہے تو ایمان لاتے ہیں۔ وہ یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا حکم قرآن میں ہے ہم مانتے ہیں اور یہ حدیث میں ہے ہم نہیں مانتے اس لیے کہ قرآن میں یہ مذکور نہیں ہے۔ فرمایا نانا جو فرق کرتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، وہ تو پکے کافر ہیں، اور مومن وہ ہیں جو فرق نہیں کرتے، وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو رسول فرما رہے ہیں لازم اللہ کا فرمایا ہوا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں کا اللہ کا رسول حکم فرمائے ان کو لے لو اور جن چیزوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ اور فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی طرف سے کوئی حکم صادر نہیں فرماتے جب تک کہ ہم وحی نہیں فرماتے۔ تو جو لوگ یہ تفریق کرتے ہیں یعنی قرآن پر تو جی ایمان ہے لیکن حدیث جو ہے جی آخر ایک انسان کی بات ہے اور انسان کی بات انسانوں نے سنی ہے اور انسانوں نے ہم تک نقل کی ہے اور حضور کے درمیان میں صدیوں کا فاصلہ ہے، ممکن ہے یہ بات ان کو یاد نہ رہ گئی ہو، اور پھر جن لوگوں نے ہمیں نقل کی ہے ان کے اندر بھی کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، تو جی ہم اس پر کیسے ایمان لائیں؟ اللہ نے فرمایا نہ، ایمان تب مکمل ہوگا جب میرے حکم پر بھی اور میرے مدنی کے حکم پر بھی اسی طرح کار بند رہو گے۔ ہاں یہ تحقیق ہمارے ذمہ ہوگی کہ کیا یہ حکم واقعی اللہ کے رسول کا ہے یا نہیں، اس میں تو ہو سکتا ہے تحقیق، لیکن جب تحقیق ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اب اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا، تو یہودی جو ہے وہ کہتا تھا کہ فیصلہ ہم کروائیں گے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو منافق ہے وہ منافق یہ کہتا تھا کہ نہیں جی نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ حضور بڑے مصروف ہیں اور آپ کے پاس بڑا کام ہے اور حضور کے پاس فیصلے کے لیے نہیں جاتے ہیں بلکہ کسی اور سردار سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ یہودی نے کہا عجیب بات ہے، تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور کہتے ہو ہمارے نبی ہیں، اور میں تو یہودی ہوں، میں نبی بھی نہیں مانتا آپ کو، لیکن مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ بہرحال چونکہ یہودی کو پتا تھا کہ میں حق پر ہوں اور محمد مدنی فیصلہ حق کا کریں گے، وہ کبھی یہ سوچ نہیں سوچیں گے کہ ادھر مومن ہے ایمان والا ہے اور ادھر یہودی ہے، ادھر کلمے پڑھنے والا ہے اور ادھر کافر ہے۔ جب عدل ہوگا تو عدل میں برابری ہوگی، اس میں ذرے کے برابر بھی فرق نہیں ہوگا، وہاں نہ مذہب کی رعایت کی جائے گی، وہاں نہ قومیت کی رعایت کی جائے گی، وہاں نہ لسانیت کی رعایت کی جائے گی، وہاں نہ صوبائیت کی رعایت ہوگی۔ ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ترازو میں فیصلہ تولا جائے گا۔ تو حضور کی خدمت میں آئے، حضور پاک نے سنا اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ یہودی کا حق تھا، اور منافق جو تھا جو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اور اندر سے ایمان نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ منافق کو یہ خیال تھا کہ حضرت عمر بڑا سخت آدمی ہے اور کفر کے ساتھ اس کی بنتی نہیں، اور خاص طور پہ یہودیوں سے تو حضرت عمر کو بیر ہے اور بغض ہے اور دشمنی ہے، اور میرا مدعی جو ہے وہ یہودی ہے، یقیناً حضرت عمر میری رعایت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، آ کر واقعہ پیش کیا، انہوں نے فرمایا الا رسلکما، تم دونوں ٹھہرو اور میں فیصلے کا ابھی کتاب لے کے آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، تلوار لے کے آئے اور تلوار مار کے منافق کی گردن کو اڑا دی، اور اس کے بعد شور ہو گیا پورے مدینے میں کہ حضرت عمر نے کلمے پڑھنے والے کو مار دیا، کلمے پڑھنے والے کو مار دیا، چونکہ منافق ظاہراً تو کلمہ پڑھتا تھا اور ظاہراً تو وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ آیا، حضور نے فرمایا
اقتلت رجلا یا عمر، عمر تم نے ایک ایسے آدمی کو مار ڈالا جو کلمہ پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا فیصلہ قبول نہ کرے عمر کے پاس تلوار ہے، میں اور دوسری باتیں جانتے نہیں، میرے نزدیک تو 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بھی گزر گئے لیکن حضرت عمر کو دشمن معاف نہیں کرتے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرا لچک نہیں تھی کفر کے بارے میں قطعاً۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے فیصلے کا اس نے انکار کیا، میں نے اس کو مار ڈالا ہے، میری گردن حاضر ہے، جو فیصلہ فرمائیں۔ بہرحال میرے جذبات کا تقاضا یہی ہے، میرے ضمیر کا فیصلہ یہ ہے کہ جو میرے مدنی پاک کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی ہم نے عرش سے عمر کا فیصلہ قبول کر لیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے محمد مصطفیٰ، کہ جن کا فیصلہ آپ فرمائیں اور آپ کے فیصلے کو وہ تسلیم نہ کریں۔ میں تیرے رب کی یعنی اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے، اور عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک آدمی کہے جی قرآن کی بات تو ہم مان لیتے ہیں نا جی، اب حدیث میں تو جی بہت ساری باتیں ہیں، یہ حدیث کی بات جو ہمیں پہنچی ہے جی پتہ نہیں صحیح ہو کہ نہ ہو، نہ جو بات حدیث سے صحیح سے متواتر سے مشہور سے ثابت ہو جائے گی اس پر بھی ہم اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح اللہ کے قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارک جو ہے وہ دراصل تشریح ہے، تفسیر ہے، بیان ہے اللہ کے قرآن کا جو اللہ نے اتارا ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ اگر دل میں ایمان ہے اور زبان پہ اقرار نہیں تب بھی ایمان نہیں ہے، یعنی دل میں جانتا ہے کہ بھائی اسلام ہے تو بڑا سچا دین اور حضور پاک کی ذات بھی بڑی مبارک ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، تو اس وقت تک بھی وہ مومن نہیں کہلائے گا، صرف دل کی تصدیق کام نہیں آئے گی۔ اچھا، ایک آدمی زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں، تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور اس کی بڑی جامع تعریف جو ہے وہ محدثین رحمہم اللہ سلف صالحین نے فرمائی ہے، یاد کر لیں کہ ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، کہ دل میں پکی تصدیق ہو، اور اقرار باللسان، اور زبان پر بھی کلمہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو، اور پھر عمل بالارکان، یہ جو اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں یہ بھی گواہی دیں کہ ہم نے واقعی ایمان قبول کر لیا ہے۔ اس کی یوں مثال سمجھو، آپ نے مثلا ایک درخت لگایا ہے، ایک درخت لگایا ہے، اب 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، نہ شگوفے نکلتے ہیں، نہ اس پہ پتر لگتے ہیں، نہ وہ سبز ہو رہا ہے، سوکھتا ہی جا رہا ہے، کھڑا ہے، ابھی گرا نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ جناب اس کی جڑ جو ہے زمین میں نہیں لگی، اس کی جڑ صحیح نہیں لگی، یہ صحیح خوراک نہیں لے رہا۔ تو اگر دل میں تصدیق نہیں ہوگی تب بھی ایمان نہیں ہوگا، اگر اعتراف اور اقرار نہیں ہوگا تب بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن کوئی پھل نہیں لگ رہا، ہمارے ہاتھ، ہمارا بدن، ہمارے پاؤں، ہمارا دماغ، ہمارا پورا بدن جو ہے اس پر اسلام ایمان کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اسی لیے سلف نے فرمایا کہ ایمان صرف تبنی اور تحلی کا نام نہیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو، اور عمل ارکان کے ساتھ اس کی گواہی دے، پھر جا کر ایمان کی دولت جو ہے مکمل ہوگی۔ اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ ایمان نصیب فرما دے۔ اب اس کی آسان مثال ہے، مثلا ایک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو دور سے آپ کو نظر آئے گا یہ کیا ہے؟
مسلمان ہے بھئی، کعبے کی طرف کھڑا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، لیکن آپ دور سے دیکھنے کے بعد فوراً فیصلہ کر لیں گے یہ کیا ہے۔ ایک آدمی بھگوان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، آپ فیصلہ کر لیں گے کہ ہندو بدبخت ہے، آپ فیصلہ کر لیں گے۔ اگر سورج کی طرف کھڑا ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کواکب کے پوجنے والا ہے۔ آگ جلا کے آگ پر کھڑا ہے، آپ سمجھ لیں گے کہ یہ آتش پرست ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر مومن کے بدن سے ایمان کی کوئی چنگاری بھڑکتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی، کوئی علامت نظر ہی نہیں آتی، نہ اس کی صورت میں سیرت نظر آتا ہے، نہ اس کے کردار میں اسلام نظر آتا ہے، نہ اقوال و افعال و اعمال میں اسلام نظر آتا ہے، صرف زبانی کہنا کہ جی چھوڑو جی ہم بھی مسلمان ہیں، تو یہ قانونی مسلمان تو ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمان ہم کہیں گے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو اب ایمان کیا ہوا؟ دل میں تصدیق، زبان پہ اقرار، یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالارکان۔ ایک بات اچھا، اس کو اور بزرگوں نے ذرا ایک اور رنگ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک ایمان کی حقیقت کا مرتبہ ہے، انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ اطمینان نفس۔ اطمینان نفس یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اولیاء اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ جب وہ کسی کو مقام دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں جو ہوتی ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہنے سے نہیں سمجھائی جا سکتی۔ مثلا میں آپ کو بڑی تعریف کروں کہ جی آج میرے ساتھی نے شربت بنائی ہے، بڑا بہترین ذائقہ ہے، کیا پیاری خوشبو ہے، اور کتنی لذیذ ہے، اور کتنی اس میں مٹھاس اور حلاوت ہے، لاکھ تعریف کرتا ہوں، آپ کو مزہ سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ چکھیں گے نہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا اللہ والوں کی، یہ بھی سمجھ نہیں آتی جب تک آدمی اس ذوق میں نہیں آتا۔ اس لیے لاکھ کہتے رہیں، لاکھ پڑھاتے رہیں، لاکھ پڑھتے رہیں، وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان کا ایک اونچا مرتبہ ہے جس کا نام قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس کو قرآن نفس مطمئنہ کا مرتبہ جس کو دیا ہے قرآن نے، وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تم مومن نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی تمام خواہشات کو میرے تابع نہ کر دو۔ اپنی تمام خواہش بڑھتی ہے کہ یار ہم بھی آج کلین شیپ بنوائیں، شیپ کرائیں اور داڑھی شاڑی اڑوائیں اور جوان نظر آئیں، اور شوق تو ہر کسی کو ہوتا ہے نا، جب بوڑھے بننے کا شوق تو نہیں ہوتا نا، جوان بننے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے نا، لیکن پھر سوچتا ہے کہ نہیں، داڑھی پر جب میں اس طرح پھرواؤں گا تو سامنے محمد مدنی کی داڑھی ہوگی، تصور میں تو آئے گا نا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضور کے چہرے پر بھی تو داڑھی تھی، تمام انبیاء کے چہرے مبارک پر بھی تو داڑھی تھی، صحابہ اللہ کے چہرے پر بھی تو داڑھی۔ اب طبیعت تو بڑی اس کو چاہتی ہے، دیکھو جی زکوٰۃ دوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، سود لوں گا تو یار بڑھ جائیں گے، اور اگر اس کے علاوہ کو بلیک مارکیٹ ڈھونڈ ڈالوں تو اور بڑھ جائیں گے۔ اب بظاہر مزہ تو بڑا آ رہا ہے، لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا، کہتے نہیں جی چھوڑو، بڑے بڑے نہ بڑے نہ بڑے، ہم حضور کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھی لگے نہ لگے ہم حضور کی مخالفت کیسے کر سکتے؟ وہ جب مرتبہ آ جاتا ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو مدنی پاک کے تابع کر لے، پھر وہ نفس مطمئنہ حاصل ہوتا کہ اگر خوشی ہے تو حضور کے تابع ہے، غمی ہے حضور کے تابع ہے، اور دکھ ہے، سکھ ہے، قول ہے، عمل ہے، سیرت ہے، صورت ہے۔ دیکھا نہیں بیچارے بحث میں پڑے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی حضور کا مسواک مبارک کتنی لمبا تھا، حضور جو آسا مبارک ہاتھ میں لیتے تھے وہ کتنی لمبا تھا، حالانکہ سنت تو ہے آسا لے لیا، کوئی ہو چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی ہو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ مقام پھر اللہ والوں کا ہوتا ہے کہ ہم اس رنگ میں رنگے جائیں جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے اگر کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے
کوئی کالج ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک ڈریس ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے آپ کے کورٹوں میں وکلاء کا اور ایڈوکیٹس کا ایک ڈریس ہے. اسی طرح ججز کا ایک گاؤن ہے. ہر چیز کا ایک لباس ہے. جب وہ اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہے تو اس لباس کو اپناتا ہے. تو ایمان والا جب اس مرتبے پہ پہنچتا ہے وہ کہتا ہے یہ پگڑی باندھو تو اسی طرح جیسے میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے باندھی, اور میری پگڑی کا اتنا طول ہو جتنی طول تھا محمد مصطفیٰ کی پگڑی کا, اس سے ذرا لمبی نہ ہو ذرا چھوٹی بھی نہ ہو. اور اسی طرح میں داڑھی رکھوں, اسی طرح میں مسواک کروں, اسی طرح میں مسجد میں قدم رکھوں, اسی طرح مسجد میں نکلنے سے قدم رکھوں, اسی طرح میں وضو کروں, اسی طرح بیٹھ کے کھاؤں, تاکہ میں اپنی تمام خواہشات کو اور اپنے تمام اعمال کو تابع کر لوں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور اسی لیے پھر وہ اللہ کے بندے جو ہیں, اللہ کے اولیاء جو ہیں, وہ پھر اپنے لوگوں کو محنت کرواتے تھے, ریاضت کرواتے تھے, مجاہدے کرواتے تھے. ان کو جناب 2-2 سال 4-4 سال رگڑے دیتے تھے تاکہ ان کی طبیعت بن جائے اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب اگلے لفظ پہ آئیں, ایمان. الحمدللہ سمجھ, یؤمنون بالغیب. ایمان, اور یاد رکھنا ایمان کیا معنی ہوا تھا؟ حضور کی ذات کے بھروسے اور اعتماد پہ جو اللہ سے لائے ہیں ان تمام چیزوں کا ماننا, یہ ایمان تھا. اچھا یہ بات رکھیں, میں نے کیوں کہا حضور کے بھروسے پر؟ اگر ایک چیز ظاہر محسوس موجود ہے اس کے ماننے کو ایمان نہیں کہتے. یاد رکھیں, مثلا کعبہ شریف کا غلاف کیا ہے؟ سیاہ رنگ کا ہے. اب کوئی کہے جی کعبہ شریف کا غلاف جو ہے سیاہ ہے, یہ ایمان نہیں ہے, تو سامنے نظر آ رہا ہے, یہ کیا ایمان؟ اب کوئی آدمی کہے جناب یہ لائٹ 2 4 2 6 بلب ہے بڑے بڑے جو ہیں, تو 6 ہے, ٹھیک ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں, اس کا نام ایمان نہیں. اللہ کے نبی کے بھروسے پر ایمان لانا کہ جو نبی نے فرمایا ہے اس پر ہم نے ایمان لانا ہے. محسوسات یا مبصرات یا مشاہدات وہ تو واضح بات ہے. میں کہتا ہوں جی یہ گلاس ہے, اس میں پانی ہے, آپ بھی کہیں ہاں جی ٹھیک ہے گلاس ہے پانی, یہ کوئی ایمان نہیں. کتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وہاں ایمان کی تفصیل آ گئی, یہاں ایمان کا اجمال ہے. الذین یؤمنون بالغیب. اب غیب پہ ہیں. غیب کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو, غیب کہتے ہیں جو چیزیں جمیع حواس خمسہ کے ساتھ بھی ہمیں معلوم نہ ہو سکیں, وہ غیب ہے. کیا معنی؟ عقل سے بھی ہم نہیں سمجھ سکتے, ہاتھ لگا کر بھی ہم, اب اگر ہم نے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا کہ پانی ٹھنڈا ہے تو یہ غیب نہیں ہے. اگر ہم نے سونگھ کے بتا دیا کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے یا عنبر کی خوشبو ہے تو یہ بھی غیب نہیں ہے. ہم نے دیکھ کے بتلا دیا جی شریف کی جو اوپر پٹی لگی ہے غلاف پہ سنہرے رنگ کی ہے اور سونے کی تاروں سے قرآن شریف لکھا ہوا ہے, یہ بھی غیب نہیں ہے. یعنی حواس خمسہ سے اگر معلوم کر لیں تو وہ غیب نہیں ہوتا. حواس خمسہ جہاں کام نہ کریں وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز غیب ہے کہ ہم دیکھ کر بھی معلوم نہیں کر سکتے, ہم اس کو چھو کر بھی معلوم نہیں کر سکتے, چکھ کر بھی معلوم نہیں کر سکتے, سونگ کر بھی معلوم نہیں کر سکتے, اپنے عقل کے زور سے بھی معلوم نہیں کر سکتے. اب اسی کی تفسیر ہے, دیکھیں فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ نے فرمایا میرا رسول بھی ایمان لایا ان چیزوں پر جو اتاری ہیں اس کے رب نے, اور مومن بھی اس پر ایمان لائے. اور ایمان کیا لائے؟ کل آمن باللہ. سب سے پہلے ایمان کس پہ لائے؟ اللہ پر. تو اللہ کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ چھو کر بتا سکتے ہیں, دیکھ کر بتا سکتے ہیں, اور ہوا سے خمسہ سے اللہ کو بتلا سکتے ہیں, آپ نہیں بتلا سکتے. تو اب ہم نے دیکھا تو نہیں. اچھا, آمن باللہ وملائکتہ, اور اللہ کے فرشتے, ان کو بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟
نہیں دیکھا. اچھا وَكُتُبِهِ، آپ کہیں گے جی کتاب تو ہم نے دیکھی ہے، لیکن کتاب کا اترنا تو نہیں دیکھا نا جب اترا محمد رسول اللہ پر. اس ارسال اس وحی کی کیفیت کو تو آپ نے نہیں دیکھا. یہ تو اب جب ہو گئی کتاب اب آپ نے دیکھی اس کیفیت کو تو آپ نے. اچھا اسی طرح کتبہ ورسلہ، اور اس رسولوں پر آپ کہیں چلو جی ہم نے رسول نہیں دیکھا لیکن صحابہ نے تو دیکھا. تو صحابہ نے بھی حضور کو دیکھا، لیکن کیفیت رسالت جو اللہ نے آپ جب رسالت عطا فرمائی رسول بنایا اس کیفیت کو تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا. تو جو چیزیں حواس خمس سے معلوم نہ ہو سکیں وہ کیا ہے؟ غیب ہے. وہ کیا ہے؟ غیب ہے. اچھا اسی طرح ایک لفظ ہے غائب اور ایک ہے غیب. یاد رکھو ایک لفظ ہے غائب اور ایک ہے غیب. فرق ہے ان دونوں میں. غائب وہ ہوتا ہے جو نہ تجھے دیکھے اور نہ تو اسے دیکھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھے؟ آج کہیں جی وہ ایک طالب جو ہے نا وہ ایک غائب ہے، تو ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا اور اس طالب کو ہم بھی آج نظر نہیں آ رہے، وہ تو غائب ہے. غیب وہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو نظر نہ آئے لیکن وہ تمہیں دیکھ سکے تو دیکھ لے، کوئی حرج نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ غائب اور غیب میں بڑا لطیف فرق ہے. غائب کہتے ہیں جو نہ تمہیں نظر آئے اور نہ تمہیں دیکھے، وہ تو ہے غائب. اور غیب وہ ہے کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ دیکھ سکتا ہو. جیسے ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ملائکہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا اسی طرح جنات ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جنات ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہیں ہم سے غائب. تو اس لیے اللہ پر غیب کا اطلاق تو ہوتا ہے. غیب کا نا کہ وہ اللہ کو غائب تو نہیں ہوگا، اللہ تو موجود ہے اور اپنے علم کے ساتھ ان کے علم محیط ہے تمام ذرے ذرے کو، ہر کسی کے ساتھ ہیں اپنی علم کی معیت کے ساتھ. تو اس لیے اب غیب وہ ہوا. اچھا اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ وہابی کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں. یہ حضرت آج کل تو ٹیلیکس پہ ہاتھ ماریں تو یا فیکس پہ ہاتھ ماریں یا کمپیوٹر کے کسی بٹن پہ ہاتھ لگائیں وہ بھی رپورٹ دیتے ہیں لوہے کو علم ہے. یہ لوہے کی مشین کو بھی علم ہے. وہابیوں کا دماغ خراب ہو گیا، کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. تو یہ ہاتھ مارنا تو غیب ہے ہی نہیں نا. غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں نہ آ سکے. جو چھو کے معلوم ہو جائے وہ تو غیب ہے ہی نہیں. جو چکھ کے معلوم ہو جائے وہ بھی غیب ہے ہی نہیں. جو آنکھوں سے معلوم ہو جائے وہ بھی غیب ہے ہی نہیں. جو عقل سے معلوم ہو جائے وہ بھی غیب ہے ہی نہیں. غیب تو ہوتا وہ ہے جہاں ہمارے حواس خمسہ کام نہ کریں. اگر حواس خمس میں سے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ غیب نہیں ہے. جیسے کوئی کہے کہ جی فلاں آدمی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے یہ بتا دیتا ہے تو یہ بھی غیب نہیں ہے. کیوں؟ لکیریں دیکھ کے بتاتا ہے، نہ دیکھ کے بتا دے تو پھر تو غیب نہ ہوا. وہ تو دیکھ کے کوئی چیز بتلا رہا ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے فرانسیسی میں کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو، میں نہ پڑھ سکوں اور فرانسیسی جاننے والا پڑھ کے مجھے سنا دے. انگریزی میں خط آ جائے تو ہم انگریزی پڑھے لکھے کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ذرا پڑھ دو کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ کوئی غیب تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہ انگریزی پڑھا ہوا ہے اور میں انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پڑھ کے بتلا دیا اور میں پڑھ کے بتلا نہ سکا. اچھا اسی طریقے سے کوئی آدمی حساب لگاتا ہے کہ جی ہوا کی رفتار جو ہے اتنی ہے اور بادل جو ہیں اتنی بلندی پہ ہیں اور ہوائیں جو ہیں شمال سے جنوب کی طرف ہیں، اور اگر ہوا شمال سے جنوب کی طرف اتنی رفتار میں چلے تو فلاں جگہ پر کتنی دیر میں پہنچے گی وہ بتلا دے. یہ بھی غیب نہیں، وہ تو حساب کر رہا ہے. غیب تو وہ ہوتا ہے جو ان عقل اور حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو سکے. اسی لیے لوگ بیچارے بڑے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ بتلا دیتے ہیں کل بارش ہوگی، وہ بتلا دیتے ہیں کہ جناب چاند پرسوں طلوع ہوگا. یہ تو غیب نہیں، یہ تو حساب ہے. یہ تو حساب ہے. ہمارے پاس وہ آلات نہیں، وہ رصد نہیں، وہ رصد گاہیں نہیں، وہ معلومات کے ذریعے نہیں. ان کے پاس وہ آلات معلومات کے ذریعے ہیں. جیسے ہم دور نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر ہم دوربین لگا لیں تو دور دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا یہ بھی غیب نہیں.
کیونکہ غیب کی تعریف کیا ہے کہ جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو سکے اور چھونے سے بھی معلوم نہ ہو سکے، وہ غیب ہے۔ اور غیب کا عالم کون ہے؟ یاد رکھو، علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمینوں میں غیب کو مگر اللہ۔ اور آگے کتنا پیار فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اور میرا مدنی پاک اپنی امت کو سمجھائیں جو قبر پہ کھڑے ہوئے مددیں مانگ رہے ہیں، قبر والوں کو پکار رہے ہیں یا ان بتوں کو پکار رہے ہیں، ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ قبروں سے کب اٹھیں گے۔ ان کو تو قبروں سے اٹھنے کا بھی پتہ نہیں ہے کب ہم نے نکلنا ہے۔ جب ان کو اپنا پتہ نہیں، تمہارا حال کیسے جان لیا انہوں نے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ان کو تو یہ شعور بھی نہیں، خبر بھی نہیں کہ ہم نے کب اٹھنا ہے قیامت والے دن۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ غیب کا معنی یؤمنون بالغیب۔ اب اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، بالغیب، بن دیکھے، بغیر حواس خمسہ کے جو چیزیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرما دیا بس ہمارا ایمان ہے، جنت ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن حضور نے فرمایا تو ہمارا ایمان ہے، جہنم ہم نہیں دیکھ سکے لیکن حضور نے فرمایا ایمان ہے، جنت میں نعیم ہے، رضوان ہے، حور العین ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن حضور نے فرمایا ہمارا ایمان ہے، عرش کرسی ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے، فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میں موجود۔ اب دیکھیں میرے پاک نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ پاک سود کو، ربا کو برباد کرتی ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتی ہیں۔ اب بظاہر سود بڑھ رہا ہے، صدقات خرچ ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، مثلا 1000 میں سے اس نے 200 خیرات دے دی تو 800 بچ گئے، لیکن اگر 1000 سود پہ دے دے تو 1200 بن گئے۔ اب بظاہر تو 1200 ہے نا، اور وہ 800 رہ گیا، لیکن اسلام، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ یہ سود والا برباد ہو گیا اور زکوٰۃ والا بڑھ گیا۔ تو اب ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں حواس خمسہ سے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہمارا ایمان ہے جو حضور نے فرما دیا بالکل حق ہے۔ کیوں کہ ہاں پھر ہمارے سامنے باتیں آتی کہ سود میں لاکھوں مل گئے، ایک ہارٹ کا بیماری شروع ہو گئی، لاکھوں لگ گئے۔ زکوٰۃ میں ہمارے سینکڑوں کم ہو گئے، اللہ نے صحت کے ساتھ رکھا، 2 روپے بھی خرچ نہیں ہوئے بیماری پر۔ تو جب ہم نے آخر میں جا کے حساب کیا تو نتیجہ یہی نکلا کہ وہ برباد ہوا اور یہ آباد ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک سود خار کا بیٹا جو ہے وہ ایسا شرابی، کبابی اور غنڈا نکل آیا کہ ساری جائیداد ہی برباد ہو گئی، اور زکوٰۃ دینے والے کا بچہ عالم بن گیا، دین کا سپاہی بن گیا، دین کا مجاہد بن گیا، اس نے نام روشن کر دیا۔ اب ہم ہاں بھئی حضور کا فرمان ٹھیک تھا، واقعی سود جو ہے برباد ہوتا ہے، واقعی حرام جو ہے برباد ہوتا ہے، اور واقعی خیرات میں جو ہے بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ جب اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں معلوم نہ ہوں، اللہ کے نبی کے بھروسے پر اور اعتماد پر، ان کے فرمان پر ہم ایمان لے آئیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق، حضرت سیدنا صدیق جب حضور ایمان آپ معراج سے واپس آئے، اب سیدنا ابی بکر کے بعد دیکھو حضور پاک خود بھی نہیں آئے، ابھی جہل آ گیا، ابھی جہل اپنی کمپنی کو لے کے آ گیا، کہنے لگا ابو بکر اب تو ہماری بات مان لو، اب تو ہماری بات مان لو، ہم نہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ حضور دیوانے ہیں، ہم نہ کہتے تھے نعوذ باللہ انہو مجنون۔ ابو بکر کا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، اب تو بات ہی کھل گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں رات گیا تھا مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے میں آسمانوں پہ بھی گیا اور جنت میں بھی گیا، ساری سیر کر کے واپس آ گیا، رات ہی نہیں گزری میں مکے میں بھی آ گیا۔
اب دیکھو بھلا یہ کوئی عقل والی بات ہے، مانی جا سکتی ہے کہ مہینوں کا سفر، ادھر سالوں کا سفر اور 500 سال کا سفر، اور حضور پاک نے رات رات میں کر لیا کہ ابو بکر نے کہا ان جھگڑے کو چھوڑو، مجھے ایک بات بتاؤ، جو تم کہہ رہے ہو هل سمعت من رسول اللہ، جو تم کہہ رہے ہو مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے حضور سے سنا حضور نے فرمایا یہ بات جو کہہ رہے ہو میرے مدنی پاک نے فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا آمنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا ایمان ہے بالکل ٹھیک فرمایا۔ یہ ہے ایمان کہ دیکھا نہیں ہے اور سمجھ میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، حواس خمس سے معلوم ہونے والی بات بھی نہیں۔ انہوں نے کہا بس حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی۔ جب حضور نے فرما دیا ہے تو آمنا و صدقنا، بس اس کے بعد پھر اے میں چی میں چوں چاں کرنے کی کیا بات ہے، پھر اگر مگر لگانے کی کیا بات ہے؟ حضور نے فرما دیا، پھر اگر کیا اور مگر کیا؟ حضور نے فرما دیا سر تسلیم خم ہے، بس اب ہم نے گردن جھکا دی ہے، حضور کا فرمان ہے، تو اس کا نام ہو گیا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لاتی ہیں مانتے ہیں تمام وہ چیزیں جو لایا ہے میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے میرے آقا قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، آگے اونٹنی پر ایک لاغر اونٹنی ہے، بالکل کمزور لاغر ہو چکی ہے، اور اس پر ایک بدو بیٹھا وہ بھی لاغر ہے بیچارہ۔ اس نے اشارہ کیا، حضور پاک نے قافلہ روک لیا، اس نے کہا کہ بھائی قافلے والوں مہربانی کرو مجھے مدینے پاک کا راستہ بتلا دو۔ حضور پاک نے اندازہ لگا لیا اور فرمایا کیوں بھائی، کیوں مدینے کا راستہ پوچھتے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے وہاں اللہ کا نبی آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، میں ہی تو اللہ کا نبی ہوں، میں ہی تمہارے سامنے کھڑا ہوں جن کو تم ڈھونڈنے جا رہے ہو، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو گھر آ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھو بدو ہے، بالکل بدو ہے، ان پڑھ ہے، عربی ہے، دیہات میں رہنے والا، لیکن بات کتنی پیاری کی، کہتا ہے یار علمنی کما علمک اللہ، ایک لفظ ہے ایک حرف لیکن کمال ہے، یہی بات ہے نا، یہی فرق تو ہے نا، عربوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اس نے کہا حضور علمنی، مجھے پڑھا دے، مجھے سکھلا دے، کما علمک اللہ، جیسے آپ کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ سی بات ہے کہ آپ کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا، اور جو اللہ نے پڑھایا وہی مجھے پڑھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پڑھانا شروع فرما دیا اونٹنی پہ کھڑے کھڑے، اور وہ چپ کر کے سن رہا، چپ کر کے کھڑا ہے۔ جب حضور پاک نے ساری شرطیں ختم کر لی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ونؤمن بالخیر قدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، چپ۔ جب حضور نے اپنی کلام مبارک ختم فرمائی، انہوں نے کہا قد اقررت بذلک، انہوں نے کہا حضور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اقرار کرتا ہوں، جو آپ نے فرمایا ہے میں اقرار کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں قد اقررت بذلک، ابھی یہ کاف اس نے پورا ادا نہیں کیا تھا، اونٹنی کا پاؤں جو تھا نا کسی غار میں جو گیا تو بس بیچارہ گرا، اور گرا تو گردن ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک سے اتر آئے، اپنی اونٹنی مبارک سے اتر آئے، اور اس کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا نصیب، اور فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، آپ نے فرمایا صحابہ دیکھو کتنا تمہارا ساتھی خوش نصیب ہے کہ کام تو بڑا تھوڑا کیا لیکن بڑا اجر لے گیا، کہ کام تو بڑا تھوڑا کیا، ابھی اقرار کیا، ابھی موت آ گئی، جنتوں میں پہنچ گیا، اور محمد عربی کی گود میں آ گیا، اور جنازے پڑھنے والا خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، قائد غر المحجلین، شفیع المذنبین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا جبریل ابھی آ کے مجھے بتلا رہے ہیں کئی دن ہو گئے فاقے کے ساتھ بیچارہ پتے کھا کھا کے گزارا کر کے مجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ملا دیا ہے۔ تو اس لیے ایمان کیا ہے کہ جو کچھ لے کے آئے ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ، بے جمی تمام چیزوں پر ایمان لانا، کچھ پہ ایمان لائے اور کچھ پہ ایمان نہ لائے اس کو آپ مومن ایمان والا نہیں کہہ سکتے۔
ہاں آگے فرق یہ ہے، ایک آدمی متردد ہے، متشکک ہے، اس کو تو آپ کہیں گے کفر کے قریب چلا گیا، کافر نہیں کہیں گے، لیکن جب وہ انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، یاد رکھیں اگر انکار کر دے۔ اسی طرح بعض اعمال ایسے ہیں جن کے نہ کرنے سے بھی علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، جیسے نماز ہے۔ اچھا ایک یہ ایمان ہو گیا۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد صرف یہ نہیں کہ ایمان لے آئے، بلکہ کفر سے براءت کا بھی اظہار کرے اور تبری کا بھی اظہار کرے۔ کیا معنی؟ صرف یہ نہیں کہ ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد کفر سے براءت۔ قد کان لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے کیا بہترین نمونہ ہے میرے ابراہیم کا طریقہ کہ انہوں نے اور ایمان والوں نے جب اس قوم سے کہا جو قوم کافر تھی، کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، کہ اے کافرو سن لو کہ ہم تم سے بھی اور تمہارے خداؤں سے بھی بیزار۔ ابراہیم کی طرح آپ تبری بھی کرو، کفر سے بیزاری کا اعلان بھی کرو۔ یہ نہیں کہ آدمی کہ میں مومن ہوں لیکن کافروں سے یاری بھی پکی، کافروں سے دوستی بھی پکی اور دلوں کے تعلقات بھی پکے، اور ہر بات پہ کفر پہ بھروسہ بھی اور ہے مومن، ہر بات پہ کافروں پر اعتماد بھی اور ہے مومن۔ فرمایا نا اعلان کرنا پڑے گا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ فرمایا نا جتنی کفر ہے، جتنی گمراہ فرقے ہیں، ان سب سے برات کا بھی ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا پڑے گا کہ جو قرآن کا منکر ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، جو میرے مدنی پاک کا منکر ہے ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو اللہ کے اوامر و احکام اور نواہی کا منکر ہے ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ باقاعدہ ان سے برات کا اظہار کرو، جب تک برات کا اظہار نہیں کرو گے تب تک بھی ایمان پکا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھی آپ کہیں کہ جناب سب کو ہم راضی کر لیں، کہ اگر آپ کبھی مندر میں جائیں تو گھنٹے کھٹکھٹانے شروع کر دیں، اور آپ اگر کبھی کافروں کی قبروں پہ جائیں، چاہے وہ کمیونسٹوں کی قبریں ہوں تو وہاں بھی چادریں چڑھا دیں، اور اللہ والوں کی قبروں پہ آئیں تو وہاں بھی چادریں چڑھا دیں۔ اب پتہ نہیں وہاں تم نے کیسی ایمان سے چڑھائی اور یہاں کیسی ایمان سے چڑھائی، یہ کوئی ایمان تو نہ ہوا، یہ تو تماشا ہوا نا، نعوذ باللہ۔